بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اعلان ہوئے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی شخصیات، سو کالڈ الیکٹیبلز الیکشن کے میدان میں اتر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے سر پہ کون سے تاج لگائیں گے اور کس طریقے سے یہ سارے معاملات اس ملک کے بحرانوں کو حل کریں گے. الیکشن بار بار ہوتے رہتے ہیں اس ملک میں، ہر بار بحرانوں میں، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے اور دعا یہ کرتے ہیں کہ خدا اس ملک کے ان طاقتور طبقات کو ہدایت دے کہ الیکشنز کے نام پہ سلیکشن نہ کریں اور عوام کے ووٹ کا احترام کر کے ایک شفاف الیکشن کی طرف اس ملک کو لے جائیں تاکہ عوام کے حقیقی نمائندے پارلیمنٹ میں جائیں اور عوام کے مسائل کو حل کرنے میں سر جوڑیں اور ایک پارلیمانی جمہوری نظام کے ذریعے جیسے بہت بڑا ایک تعداد جمہوری لوگوں کا ممالک کا جنہوں نے مسائل کو پارلیمنٹ کے ذریعے حل کیا اس کو حل کریں. اب بات یہ کہ بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جن کے پاس منشور کارکردگی نظریہ اور فکر نہیں ہے وہ الیکٹیبلز کے پیچھے بھاگتے ہیں اور الیکٹیبلز بھی وہ پولیٹیکل پروسیس کے پیداوار نہیں ہیں، اکثر وہ ایک پولیٹیکل پروجیکٹ کے پیداوار ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ نے کچھ لوگوں کو الیکٹیبل کے شکل میں لا کے ہمارے سیاسی عمل پہ اور پارٹیوں میں مسلط کیا ہے. ہمارے ریاست کے طاقتور اداروں نے پچھلے الیکشن میں 2018 میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو تخلیق کیا اور اس میں سو کالڈ الیکٹیبلز کا ایک جتھا بنانے کے بعد اس صوبے کے آواز کو مکمل طور پہ خاموش رکھا. آج 22 سینیٹر میں سے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا سینیٹر آپ کا نمائندہ ہے کیونکہ تمام ایشوز پہ ان کا کوئی نقطہ نظر نہیں ہے، خاموشی ہے. اسی طریقے سے اب کیونکہ ایک طاقتور شخص کے نام پہ جو پارٹی بنا اور اس پارٹی کو بلوچستان کا نمائندہ قرار دینے کی کوشش کیا گیا اور اس کے تمام تر بدنامیاں عام بلوچستانی عوام کے اور ووٹر پہ رکھا گیا. آج پھر اس جو ہے پروجیکٹ کو چینج کر کے اس طریقے سے بنایا کہ ان کا ایک بڑے تعداد کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ وہی اسٹیٹس کو نما الیکٹیبلز ہمارے صوبے کے اسمبلی میں آئیں تو صوبے کے ایشوز پہ، یہاں کے لوٹ مار، یہاں کے وسائل، یہاں کے سائل پہ وہ اپنا خاموشی اختیار کریں. اب پھر کچھ لوگ صوبے کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے لوگوں کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. اب کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ ہمیں تاجکستان سے پانی لا کے دیں گے. اگر آپ جغرافیہ کو دیکھیں اور فاصلے کو دیکھیں اور تاجکستان کا جو جغرافیہ اور فاصلہ اس پانی لانے کو مکمل یعنی ناممکن قرار دیتا ہے. اگر سڑک سے بھی جائیں 1240 کلومیٹر کا لگ بھگ فاصلہ بنتا ہے. اگر اس پامیر کے اور کراکرم کے پہاڑوں سے آپ کوئٹہ تک یا بلوچستان کے میدانوں تک پہنچانے کے لیے بات کریں تو یہ ناممکن بات ہے. میں ان قوتوں سے بات کرتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کو سادہ اور بیوقوف بنانے کے بجائے وہ اپنا کارکردگی کو ٹھیک کریں. کراچی جو کہ ساحل سمندر کے بالکل کنارے پہ ہے، کراچی جس پہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا اس کے قریب سے گزرتا ہے، پہلے تو جو ٹینکر مافیا ہے اس سے کراچی کا جان چھڑائیں، اس کو پانی پلائیں. گوادر جس کو بار بار ایکسپلائٹ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ گوادر اس ملک کا گیم چینجر ہے اور سی پیک ہے، وہاں سے چند 100 کلومیٹر یا کچھ زیادہ
لگ بھگ میرانی ڈیم ہے. گوادر کے لوگ آج بھی پینے کے صاف پانی کے لیے جو ہے احتجاج کرتے ہیں. ان کے مسائل اتنے ہیں کہ ساحل سمندر سے بھی ان کو پانی جو ہے سسٹم ایک کے تحت دلایا جائے. گوادر کو تو پانی نہیں دلایا مگر پامیر کے پہاڑوں سے اور تاجکستان کے پہاڑوں سے ایک دریا کھود کے بلوچستان لانا یہ ناممکنات ہے اور یہ وہ ڈرامہ بازی ہے جیسے پہلے بھی لوگوں نے ہمارے صوبے کے لوگوں کو بیوقوف بنایا. میں مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ جن کو ہمدردی ہے اور ہمارے صوبے کے ساتھ پہلے وہ سوئی گیس کے مد میں جو ہمارے بقایا جات ہیں وفاق پہ جس کو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز کہتے ہیں وہ لا کے دیں. یہاں ترقی روزگار کے راستے کھلیں گے. گوادر اور ساحلی پٹی پہ بلوچستان کا جو سندھ سے آئے ہوئے ٹرالرز لوٹ مار کر رہے ہیں اور وہ ہمارے قدیم جو ملا ہیں شکاری ہیں جو مچھلی کے شکار کرتے ہیں ان کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں. ان سندھ کے آئے ہوئے ٹرالرز کو بھی روکیں. ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت وسائل ہے. ساتھ ساتھ ریکودک اور سائندک کو جو بیچنے والے لوگ ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بنا سکتا ہے. پہلے مطالبہ میرا یہ ہے کہ بلوچستان کے حقوق ملے اور وہ جو ہمارے قدرتی وسائل کے ذریعے پاکستان کا قرضہ اتار رہا ہے جو قرضہ بلوچستان کے لوگوں نے نہیں لیا ہے اس وسائل کو یہاں کے لوگوں پہ خرچ کریں تو ہمیں تاجکستان سے پانی لانے کا ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس صوبے کے ووٹر کو چاہیے کہ وہ ٹرک کے بتی کے پیچھے نہ لگیں. ایک بات اپنے ووٹ کا خود عزت کریں تاکہ آنے والے دنوں میں وہ ٹھیکیدار وہ پولیٹیکل سیاسی درباری جو پارلیمنٹ کے پچھلے دروازے سے پارلیمنٹ کی سیٹ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں ان کا راستہ روکا جائے تاکہ ہم ایک سیاسی عمل کے ذریعے پرامن سیاسی عمل کے ذریعے اپنے ملک میں سیاسی نمائندگوں کو اپنے صوبے سے بھیجیں اور ان ٹھیکیداروں کا راستہ روکیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کا احتساب کریں جنہوں نے سینٹ میں پیسے لے کے ٹھیکیداروں کو بھیجا ہے. آج 22 سینیٹرز بلوچستان کے کسی ایشو پہ آپ کو متحرک نظر نہیں آتے ہیں. تو سب سے پہلا یہ ہے کہ جن لوگوں کو ووٹ دیا جائے ان سے پوچھا جائے کہ کیا پچھلے سینٹ میں سو کالڈ الیکٹیبلز نے اپنے نمائندگی کے لیے کس کو سینٹ میں بھیجا ہاؤس آف فیڈریشن میں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں بھی وہ عوام کے ووٹ سے منتخب ہونے کے بعد اپنے ووٹ کو سینٹ میں کسی ٹھیکیدار پہ کاروباری پہ اسمگلر پہ بیچیں گے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کا پہلے عزت کریں گے اور عزت کے ساتھ ساتھ اپنے صوبے کا وقار بڑھائیں گے. بہت شکریہ.